ہماری نوجوان ملازمہ ہر رات 12 بجے کے بعد پچھلے دروازے سے باہر جاتی تھی۔ مجھے لگا یہ کسی سے ملنے جاتی ہے۔ آج رات میں نے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے پستول اٹھایا اور اس کا پیچھا کیا۔ وہ اندھیرے میں چھپتی چھپاتی قبرستان جا رہی تھی۔ میں مزید حیران ہوا کہ یہ آخر قبرستان کیوں جا رہی ہے۔ وہ قبرستان میں ایک نئی قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگی اور ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ قبر تو شہر کے قدیم پروقار اور گنجان آباد محلے کی ایک تنگ لیکن پختہ گلی کے عین آخر میں واقع وہ وسیع و عریض اور قدیم طرز تعمیر کا حامل حویلی نما گھر جو کبھی اپنی بلند و بالا دیواروں کے پیچھے یا کہوں خوشیوں، روشنیوں اور زندگی کی بھرپور حرارت سے دمکتا رہتا تھا، اب وقت کی بے رحم گردش اور تقدیر کے ایک کاری وار کے بعد ایک ایسے ویران، آسیب زدہ اور خاموش مقبرے کا دل خراش منظر پیش کر رہا تھا، جہاں ہر سو موت کا گہرا سناٹا یا سیسیت کی موٹی گرد اور نہ ختم ہونے والے غم کے سائے منڈلا رہے تھے۔ در و دیوار پر پھیلی ہوئی اداسی کی زرد اور مرجھائی ہوئی بیلیں جو کبھی ہری بھری ہوا کرتی تھیں، اب خزاں رسیدہ پتوں کی طرح اس بات کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھیں کہ اس گھر کا چراغ آخر شب ہمیشہ کے لیے گل ہو چکا، اور اس آنگن کی معصوم خوشیاں کسی نادیدہ ظالم طوفان کی نظر ہو چکی ہیں۔ گھر کا سب سے چھوٹا، سب سے لاڈلا، ذہین اور چہیتا بیٹا آصف، جس کی معصوم شرارتوں، بے ساختہ کہکہوں اور شوخی مزاجی سے اس گھر کا کونا کونا آباد رہتا تھا، اور جس کے قدموں کی چاپ سے ماں کا دل دھڑکتا رہتا تھا، وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ایک المناک ٹریفک حادثے کی خونی نظر ہو کر منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ آصف کی موت کوئی عام موت نہیں تھی، یہ محض ایک فرد کا دنیا سے رخصت ہونا تھا، بلکہ یہ اس ہنستے بستے خوشحال گھرانے کے لیے ایک ایسی قیامت صغرا تھی جس نے ان کی دنیا کو تہو بالا کر دیا تھا اور خوشیوں کے گہوارے کو ہمیشہ کے لیے ایک ماتم کدے میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس جوان سالہ خوبصورت بیٹے کی خون میں لتڑی ہوئی میت جب اس گھر کے کشادہ صحن میں اتاری گئی تھی تو ایسا لگا تھا جیسے آسمان بھی پھٹ پڑے گا اور زمین بھی اس گھر کی بربادی پر خون کے آنسو روئے گی۔ اس گھر کے مکینوں پر جو گزری وہ بیان سے باہر تھی، مگر سب سے زیادہ عبرت ناک، روح فرسا اور دل دہلا دینے والی حالت اس کی بوڑھی ماں کی تھی، جس نے اپنی زندگی کی آخری بہاروں میں اپنے بڑھاپے کا واحد اور مضبوط سہارا کھو دیا تھا۔ آصف کی تدفین کے بعد سے ماں کا وجود گوشت پوست کے انسان سے ایک زندہ لاش میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ان کی آنکھوں کا نور، ان کے چہرے کی رونق اور ان کے گھر دل کی دھڑکن جیسے بیٹے کے جنازے کے ساتھ ہی قبر میں اتر گئی تھی۔ وہ ماں جو کبھی پورے گھر کا نظام چلاتی تھی، اب بستر سے ایسی لگی تھی کہ پھر اٹھنے کا نام نہ لیا۔ ان کی زبان گنگ ہو چکی تھی، الفاظ ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، بس ان کی ویران، پتھریلی اور خالی آنکھیں ہر وقت صدر دروازے کی چوکھٹ پر جمی رہتیں، جیسے اب بھی تمام تر مایوسیوں کے باوجود انہیں یہ موہوم سا یقین ہو کہ ان کا لاڈلا، ان کا راج دلارا ابھی ہنستا ہو، اماں پکارتا ہو، اندر داخل ہوگا اور اپنی مخصوص شوخی سے انہیں گلے لگا لے گا۔ گھر کی فضا میں لبان اور گلاب کی ملی جلی خوشبو کی جگہ اب ادویات کی تیز بو اور سسکیوں کی نمی رچ بس گئی تھی۔ دلاور جو گھر کا بڑا بیٹا تھا، باپ کے انتقال کے بعد سے اس گھر کا سربراہ بھی اب اس شکستہ اور طوفان میں ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کا واحد ناخذ تھا۔ وہ اپنے غم کو، اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو سینے میں دبا کر گھر والوں کے سامنے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا تھا۔
مگر اندر سے وہ شیشے کی طرح ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اسے آصف سے صرف بھائیوں والی روایتی محبت نہیں تھی، بلکہ وہ اسے اپنی اولاد کی طرح، اپنے جگر کے ٹکڑے کی طرح چاہتا تھا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان عمر کا واضح فرق ضرور تھا، مگر ان کا تعلق روح اور جسم جیسا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے رازدار تھے، ایک دوسرے کا سایہ تھے۔ دلاور کو رہ رہ کر تنہائی کے لمحات میں آصف کی وہ باتیں یاد آتیں جو وہ راتوں کو چھت پر بیٹھ کر ستاروں کی چھاؤں میں چائے پیتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ اس کی ہنسی، اس کے مستقبل کے منصوبے، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات دلاور کے دل کو نشتر کی طرح چبھتی تھیں، مگر ان تمام یادوں کے ہجوم میں خاص طور پر آصف کا وہ آخری اور ادھورا جملہ دلاور کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجتا رہتا تھا، جو اس نے موت سے محض چند روز قبل ایک اداس شام کو کہا تھا۔ اس شام موسم میں عجیب سی خنکی تھی۔ آصف چھت کی منڈیر پر بیٹھا خلا میں گھور رہا تھا۔ دلاور نے محسوس کیا تھا کہ وہ کچھ مضطرب ہے، کچھ پریشان ہے۔ جب دلاور نے پوچھا تو آصف نے دلاور کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر انتہائی سنجیدگی اور عاجزی سے کہا تھا، بڑے بھائی، میرے سینے میں ایک بات ہے، ایک بہت بڑا بوجھ ہے، ایک راز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، مگر سچ کہوں تو ہمت نہیں پڑ رہی، الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ دلاور نے اس وقت اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی، مسکرا کر کہا تھا کہ پاگل لڑکے، مجھ سے کیا پردہ، میں تیرا بڑا بھائی بھی ہوں اور باپ کی جگہ بھی، بتاؤ کیا بات ہے، کیا کسی چیز کی ضرورت ہے، کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ مگر آصف نے نظریں جھکا لی تھیں، اس کے چہرے پر ایک کشمکش تھی، اور اس نے دھیمی لرزتی ہوئی آواز میں کہا تھا، نہیں بھائی، کوئی غلطی نہیں، بس ابھی وقت مناسب نہیں ہے، حالات سازگار نہیں، بس آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں، ایک پکا وعدہ، کہ جب وہ وقت آئے گا جب میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا تو آپ میرا ساتھ دیں گے، آپ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ دلاور نے ہنستے ہوئے وعدہ کر لیا تھا۔ اسے لگا تھا شاید کوئی معمولی بات ہوگی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا، وہ گھڑی کبھی نہیں بجے گی، وہ راز آصف کے سینے میں ہی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا، اور موت اسے لب کھولنے کی، وضاحت دینے کی مہلت ہی نہیں دے گی۔ آصف چلا گیا، مٹی کا رزق بن گیا، مگر اس کا وہ ادھورا جملہ، وہ التجا بھری نظریں دلاور کی راتوں کی نیندیں حرام کیے ہوئے تھیں۔ وہ پہروں کروٹیں بدلتا اور سوچتا رہتا کہ آخر وہ کون سی بات تھی جو آصف کہنا چاہتا تھا۔ کیا وہ کسی مشکل میں تھا؟ کیا کوئی دشمنی تھی؟ کیا کوئی قرض تھا یا کوئی اور معاملہ؟ یہ سوالات دلاور کو اندر ہی اندر گھن کی طرح کھائے جا رہے تھے اور اسے سکون نہیں لینے دیتے تھے۔ ادھر گھر کے حالات روز بروز ابتر اور گردو ہوتے جا رہے تھے۔ ماں کی بگڑتی ہوئی صحت اور گرتی ہوئی حالت نے سب کو تشویش اور کرب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ دلاور کی دو چھوٹی بہنیں، جو خود اپنے جوان بھائی کے غم میں نڈھال تھیں، جن کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے، وہ گھر کے کام کاج اور ماں کی ذمہ داری میں ہلکان ہو رہی تھیں۔ کبھی وہ باورچی خانے میں ہوتیں تو کبھی ماں کے بستر کے پاس، مگر ماں کی حالت ایسی تھی کہ انہیں پل بھر کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹروں نے بھی مایوسی کا اظہار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماں کا مرض جسمانی کم اور نفسیاتی زیادہ ہے۔ صدمے نے ان کے اعصاب کو مفلوج کر دیا ہے۔ انہیں ادویات سے زیادہ ہمہ وقت توجہ، محبت اور خدمت کی ضرورت ہے۔
ایسے کٹھن اور آزمائش بھرے حالات میں جب دلاور کو اپنی بہنوں کی گرتی ہوئی صحت کی بھی فکر لاحق ہوئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک مستقل تجربہ کار اور نیک سیرت ملازمہ کا انتظام کیا جائے، جو ہمہ وقت دن رات ان کے پاس موجود رہے اور ان کی ادویات، خوراک اور صفائی کا خیال رکھ سکے۔ بہت تلاش، بھاگ دوڑ اور محلے کی ایک بزرگ خاتون کے توسط سے عالیہ کا پتہ چلا۔ عالیہ جب پہلی بار ایک دھندلی صبح اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے کے لیے آئی تو دلاور کو اس کے حلیے، اس کے انداز اور اس کی شخصیت نے پہلی ہی نظر میں چونکا دیا۔ وہ کوئی عام روایتی گھریلو ملازمہ نہیں لگتی تھی، اس کے سراپے میں ایک عجیب سا وقار اور بے چارگی کا امتزاج تھا۔ وہ سر تاپے ایک سفید سادہ سی چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کی نظریں انتہائی احترام، حیا اور عاجزی سے زمین پر جھکی ہوئی تھیں۔ دلاور نے جب اس سے انٹرویو کے درمیان پوچھا کہ بی بی تم اتنی جوان ہو، تمہارے چہرے پہ یہ ویرانی کیوں ہے، اور تم اس عمر میں یہ مشقت والا کام کیوں کرنا چاہتی ہو؟ تمہیں تو پڑھنا چاہیے یا اپنا گھر بسانا چاہیے۔ تو عالیہ نے ایک سرد لمبی آہ بھر کر انتہائی دھیمی، لرزتی ہوئی اور درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا تھا، صاحب جی، تقدیر کے فیصلے بہت ظالم اور اٹل ہوتے ہیں۔ میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، وہ میری کل کائنات تھی، مگر وہ چل بسی ہے۔ میرا اس بھری دنیا میں اب کوئی نہیں، نہ باپ کا سایہ ہے، نہ ماں کی گود اور نہ سر پر چھت۔ جب میں نے آپ کی والدہ کی بیماری اور ان کے غم کے بارے میں سنا اور اب جب انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو مجھے ان کے جھریوں بھرے چہرے میں، ان کی ویران آنکھوں میں اپنی مرحومہ ماں کی جھلک نظر آتی ہے۔ مجھے لگتا ہے میری ماں واپس آ گئی ہے، اس لیے میں صرف چند روپوں کی مزدوری کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کے سکون کے لیے، اپنی روح کی تسکین کے لیے ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، تاکہ مجھے ماں کا کھویا ہوا لمس دوبارہ محسوس ہو سکے۔ شاید اس طرح میرے زخموں پر مرہم رکھا جا سکے۔ اس کی آواز میں ایسا درد، ایسی سچائی اور ایک ایسی معصومیت تھی کہ دلاور اور پاس کھڑی اس کی بہنوں کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ انہیں لگا کہ خدا نے غیب سے ان کی مشکل حل کر دی ہے اور ایک فرشتہ صفت رحم دل لڑکی ان کی مدد کو بھیج دی ہے۔ عالیہ کو فوراً ملازمہ رکھ لیا گیا۔ اسے گھر کے پچھواڑے میں بنا ہوا باغیچے کے پاس ایک چھوٹا سا پرانا مگر ہوادار کوارٹر رہنے کے لیے دے دیا گیا تاکہ وہ وہیں رہے اور بوقت ضرورت فوراً میسر آ سکے۔ عالیہ کے آنے کے بعد جیسے گھر کے بوجھل اور گھٹن زدہ ماحول میں ایک ٹھہراؤ سا آ گیا، جیسے طوفان کے بعد سمندر تھم جائے۔ وہ لڑکی واقعی کسی مسیحا سے کم نہیں ثابت ہوئی۔ وہ دن رات اپنی تھکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر ماں کی خدمت میں جوتی رہتی۔ وہ ماں کے سوجے ہوئے پاؤں گھنٹوں دباتی، انہیں وقت پر دوائی دیتی، دلیا اور سوپ بنا کر اپنے ہاتھوں سے ایک چھوٹے بچے کی طرح کھلاتی، ان کے کپڑے بدلتی اور ان کی الٹی سیدھی بے ربط باتوں کو خندہ پیشانی اور مسکراہٹ سے سہتی۔ دلاور نے کئی بار چھپ کر دیکھا کہ ماں جو صدمے کی وجہ سے کسی کو پہچانتی نہیں تھی، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی خالی نظروں سے دیکھتی تھیں، وہ عالیہ کے لمس سے، اس کی موجودگی سے پرسکون ہو جاتی تھیں اور اسے خالی نظروں سے دیکھ کر کبھی کبھی مسکرانے کی کوشش کرتیں، جیسے ان کی روح کو پہچانتی ہو۔ عالیہ بہت کم گو تھی، ضرورت کے علاوہ کبھی اپنی زبان نہ کھولتی۔ گھر کے کسی مرد، خاص طور پر دلاور سے کبھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی اور ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتی۔ دلاور کے دل میں
اس کے لیے عزت اور احترام بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اسے ایک بہت سلجھی ہوئی، شریف اور با کردار لڑکی سمجھتا تھا، جو یتیم ہونے کے باوجود اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ لیکن ان 3 مہینوں کے دوران جہاں عالیہ نے اپنی خدمت سے سب کا دل جیت لیا تھا، وہیں دلاور نے کچھ عجیب اور غیر معمولی باتیں بھی نوٹ کی تھیں جو اسے سوچنے پر مجبور کرتی تھیں۔ عالیہ کی آنکھوں میں جو اداسی تھی، وہ وقت کے ساتھ کم ہونے کی بجائے مزید گہری اور تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی دلاور اسے صحن میں اکیلے کھڑے سرد ہواؤں میں ٹھٹھرتے ہوئے آسمان کو گھورتے ہوئے دیکھتا۔ اسے لگتا کہ یہ لڑکی کسی گہرے صدمے، کسی شدید کرب میں مبتلا ہے جسے وہ اپنے اندر چھپا رہی ہے۔ کوئی ایسا راز ہے جو اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہے۔ سب سے عجیب اور حیران کن بات یہ تھی کہ عالیہ اکثر آصف کے بند کمرے کی صفائی کرتے وقت گھنٹوں وہاں لگاتی۔ وہ کمرہ جو آصف کی موت کے بعد زیادہ تر بند رہتا تھا، عالیہ اسے روز کھولتی، صاف کرتی۔ ایک بار دلاور وہاں سے غیر ارادی طور پر گزرا تو اس نے دروازے کی جھری سے دیکھا کہ عالیہ آصف کی دیوار پر لگی بڑی سی تصویر کے سامنے کھڑی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں عقیدت، محبت اور تڑپ کے ایسے رنگ تھے جو کسی اجنبی ملازمہ کے لیے ناممکن تھے۔ وہ تصویر پر ایسے ہاتھ پھیر رہی تھی جیسے کسی زندہ وجود کو چھو رہی ہو، اور اس کے کندھے لرز رہے تھے۔ دلاور نے اس وقت سوچا کہ شاید وہ گھر کے غم کو محسوس کر کے اور آصف کی جوانی کی موت کا سن کر جذباتی ہو رہی ہے، یا شاید اسے اپنا کوئی بچھڑا ہوا عزیز یاد آ گیا ہے، کیونکہ وہ خود بھی یتیم تھی۔ گھر کے باقی افراد بھی عالیہ کی شرافت، پاکیزگی اور بے لوث خدمت گزاری کے گن گاتے نہیں تھکتے تھے، مگر وقت کا پہیہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ یہ اپنے ساتھ نت نئے رنگ اور آزمائشیں لاتا ہے۔ 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سردیوں کی آمد تھی، درختوں کے پتے جھڑ چکے تھے اور راتیں لمبی، سرد اور تاریک ہونے لگی تھیں۔ دلاور جو اکثر آفس کی یاد میں اور گھر کی پریشانیوں کی وجہ سے راتوں کو جاگتا رہتا تھا، اس کے ذہن میں ایک شک نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ایک ایسا مہین اور باریک شک جو آہستہ آہستہ دیمک کی طرح یقین کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا اور اس کے سکون کو غارت کر رہا تھا۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے دلاور تو اتر کے ساتھ یہ نوٹ کر رہا تھا کہ رات کے پچھلے پہر جب گھڑی کی سوئیاں 12 کا ہندسہ عبور کر لیتی تھیں، جب پورا گھر اور محلہ گہری نیند کی وادی میں ڈوبا ہوتا اور گلیوں میں الوؤں کی ہوں کی سوا کوئی آواز نہ ہوتی، گھر کے پچھلے دروازے کی زنگ آلود کنڈی کھلنے کی مدھم مگر واضح آواز آتی۔ دلاور کا کمرہ اوپر والی منزل پر تھا اور اس کی کھڑکی عین پچھلے صحن اور سرونٹ کوارٹر کی طرف کھلتی تھی۔ پہلی بار جب دلاور نے سردیوں کی ایک خاموش رات تقریباً 2 بجے وہ کھٹکا سنا، اسے لگا شاید ہوا کے دباؤ کی وجہ سے دروازہ بجا ہے، یا شاید عالیہ کسی ضرورت، پانی پینے یا باتھ روم جانے کے لیے اٹھی ہے۔ مگر جب یہ سلسلہ تواتر سے ہر دوسری تیسری رات ہونے لگا تو دلاور کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ اس کی چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اس کا مردانہ وقار اور بھائی ہونے کی غیرت جاگ اٹھی۔ وہ ایک روایتی، خاندانی اور انتہائی غیرت مند سوچ کا مالک شخص تھا، جس کے لیے گھر کی عزت، 4 دیواری کا تقدس ہر چیز سے مقدم تھا۔ اس کے گھر میں جہاں جوان بہنیں بھی تھیں، ایک جوان کنواری اور بظاہر یتیم ملازمہ کا یوں رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح گھر سے غائب ہونا یا کسی کے لیے دروازہ کھولنا اسے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ اس کے ذہن کے پردے
طرح طرح کے وسوسے، اندیشے اور خوفناک خیالات سر اٹھانے لگے۔ کیا عالیہ کسی سے ملنے جاتی ہے؟ کیا اس کی وہ تمام تر معصومیت، وہ شرافت، وہ ماں کی عقیدت مندانہ خدمت، وہ آنسو اور وہ سادگی محض ایک دکھاوا، ایک فریب اور ایک بہت بڑا ڈھونگ ہے؟ کیا وہ اس گھر کے غم زدہ ماحول، ماں کی بیماری اور لوگوں کی ہمدردی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے؟ کیا اس کا کوئی آشنا، کوئی یار ہے جو رات کے اندھیرے میں اس سے ملنے آتا ہے یا وہ اس کے پاس جاتی ہے؟ یہ خیالات دلاور کے لیے سہانے روح بن گئے تھے۔ اسے اپنی ہی چھت کے نیچے ایک سازش پلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے عالیہ کے جھکے ہوئے سر اور بھیگی آنکھوں میں اب مکاری، فریب اور گناہ نظر آنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک زہریلا سانپ بن کر اس گھر میں گھس آئی ہے اور اس گھر کی عزت کو خاک میں ملانا چاہتی ہے۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ غصے کی شدت کی وجہ سے اس کی مٹھیاں بھیگ جاتیں۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ سیدھا نیچے جائے، عالیہ کے کوارٹر کا دروازہ توڑے اور اس سے پوچھے کہ یہ کیا تماشا ہے، یا اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر بالوں سے گھسیٹ کر گھر سے نکال دے، مگر پھر وہ رک جاتا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا کہ کہیں یہ اس کا وہم نہ ہو، کہیں وہ ایک بے سہارا یتیم لڑکی پر ناحق الزام نہ لگا بیٹھے جس نے ان کی ماں کو سنبھالا ہوا ہے۔ لیکن شک کا زہر، جو سب سے مہلک زہر ہوتا ہے، اس کی رگوں میں اتر چکا تھا۔ وہ اب عالیہ کی ہر حرکت، ہر ادا پر کڑی نظر رکھنے لگا۔ اب اسے عالیہ کی خاموشی میں بھی گہری سازش لگتی، اس کی اداسی میں بھی محبوب کی جدائی کا ڈرامہ لگتا، اور اس کی ماں سے محبت بھی ایک چال محسوس ہوتی۔ دلاور نے اپنے دل میں پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھے گا۔ اسے ثبوت چاہیے، اسے یقین چاہیے، اور جس دن، جس منحوس گھڑی اس کا یہ شک یقین میں بدل گیا، وہ عالیہ کو بخشے گا نہیں۔ وہ اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ گھر میں جہاں پہلے ہی آصف کی موت کا گہرا سوگ تھا، اب دلاور کے اندر پلنے والا اس شک اور غصے نے فضا کو مزید بوجھل، تناؤ زدہ اور گھٹن زدہ کر دیا تھا۔ اسے عالیہ کا وجود اب اپنی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکنے لگا تھا، مگر ماں کی مجبوری اور ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ زہر کے گھونٹ پی کر خاموش تھا۔ عالیہ ان تمام باتوں، ان تمام شکوک و شبہات سے بالکل بے خبر، اپنی دنیا میں مگن، اپنی ڈیوٹی میں مصروف تھی۔ دلاور کو اب بس اس ایک رات کا انتظار تھا، اس ایک لمحے کا جب وہ اس راز سے پردہ اٹھا سکے، جب وہ اس نقاب پوش چہرے کی حقیقت گھر والوں کے سامنے لا سکے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون ہے جس کی خاطر یہ لڑکی راتوں کو اپنی عزت، اپنی جان اور اپنا ٹھکانہ داؤ پر لگا رہی ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ جس راز کی ٹوہ میں لگا ہے، جس سچائی کو وہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دے گا، اس کے ہوش اڑا دے گا۔ گھر کی فضا میں تناؤ ایک ربڑ بینڈ کی طرح کھینچا جا رہا تھا، اور ایک خوفناک طوفان تھا جو خاموشی سے دروازے پر دستک دینے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ بس ایک چنگاری کی دیر تھی جو سب کچھ جلا کر راکھ کرنے والی تھی۔ عالیہ اپنے اندرونی قرب میں اتنی مگن تھی کہ اس نے دلاور کے تیوروں میں آنے والی اس خطرناک تبدیلی کو محسوس ہی نہیں کیا، یا اگر محسوس کیا بھی تو اسے اپنی تقدیر کا لکھا سمجھ کر خاموشی سے پی گئی۔ وہ بدستور اسی لگن اور خاموشی سے اپنے کاموں میں مصروف رہی، مگر دلاور کی عقابی نظریں اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ سردیوں کا موسم اپنے جوبن پر تھا، راتیں لمبی، گہری اور شدید خنک ہو چکی تھیں، اور دھند کے بادلوں نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دلاور نے پچھلی کئی راتیں جاگ کر، آنکھوں میں کاٹ کر گزار دی تھیں۔
صرف اس ایک مقصد کے لیے کہ وہ عالیہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکے۔ وہ اپنی آنکھوں سے وہ سچ دیکھنا چاہتا تھا جس کا وسوسہ اس کے دل میں سانپ کی طرح کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے اندر کی غیرت، جو ایک روایتی مرد کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتی ہے، اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ پہروں اپنے بستر پر لیٹا چھت کو گھورتا رہتا اور سوچتا رہتا کہ اگر محلے والوں کو، رشتہ داروں کو یا ارد گرد کے لوگوں کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی کہ ان کے گھر کی جوان ملازمہ راتوں کو گھر سے غائب رہتی ہے تو ان کی کیا عزت رہ جائے گی۔ لوگ تو انگلیاں اٹھائیں گے کہ جوان بیٹا مر گیا اور گھر والے بے غیرت ہو گئے، گھر کو کوٹھا بنا لیا۔ یہ خیال، یہ طعنہ دلاور کے لیے موت سے بدتر تھا۔ وہ اپنی جان دے سکتا تھا مگر اپنے گھر کی چار دیواری پر بدنامی کا ایک بھی داغ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر انتظار کی وہ گھڑیاں ختم ہوئیں اور وہ فیصلہ کن، منحوس اور سیاہ رات آ ہی گئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دینا تھا۔ آسمان پر کالے بھاری اور ڈراؤنے بادل چھائے ہوئے تھے جنہوں نے چاند اور ستاروں کو نگل لیا تھا، اور ہوا میں ایک عجب سی خنکی ویرانی اور وحشت رچی ہوئی تھی جو ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ گھر کے تمام افراد، ماں اور بہنیں، گہری نیند کے آغوش میں جا چکے تھے۔ ماں کو دوائی اور دودھ دے کر، ان کے پاؤں دبا کر، عالیہ بھی شب بخیر کہہ کر اپنے کوارٹر کی طرف جا چکی تھی۔ دلاور نے آج سونے کا ڈرامہ نہیں کیا بلکہ اپنے کمرے کی تمام بتیاں بجھا دیں اور کھڑکی کے پاس جہاں سے پچھلا صحن اور سرونٹ کوارٹر کا دروازہ صاف دکھائی دیتا تھا، ایک کرسی ڈال کر اندھیرے میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں شکاری کی طرح اپنے شکار پر جمی ہوئی تھیں۔ کمرے میں دیوار گیر گھڑی کی ٹک ٹک اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھیں، اور ہر گزرتا لمحہ اس کے اضطراب کو بڑھا رہا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور سناٹا اتنا گہرا، اتنا محیط تھا کہ باہر گلی میں کسی سوکھے پتے کے گرنے کی آواز بھی کسی دھماکے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ دلاور کے اعصاب تن چکے تھے، اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ تقریباً 12:30 بجے کے قریب جب رات اپنی بھیانک شکل اختیار کر چکی تھی، سرونٹ کوارٹر کا لکڑی کا پرانا دروازہ انتہائی آہستگی سے بغیر کسی آواز کے کھلا۔ دلاور کا جسم ایک دم سے تن گیا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اندھیرے میں ایک سایہ باہر نکلا۔ یہ عالیہ تھی۔ اس نے آج معمول سے ہٹ کر ایک گہرے سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی جس میں اس کا پورا وجود چھپا ہوا تھا، اور اس نے اپنے چہرے کو نقاب میں اچھی طرح چھپایا ہوا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں کھلی تھیں جو اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ وہ ڈری ڈری سہمی ہوئی نظروں میں دلاور کے کپڑے کی تاریک کھڑکی کی طرف اور پھر چاروں طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس بات کا یقین کرنا چاہتی ہو کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا، کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی عجلت، گھبراہٹ اور بے چینی تھی۔ وہ بلیوں کی طرح دبی دبی چال چلتی ہوئی دیواروں کے سایوں میں چھپتی ہوئی پچھلے گیٹ تک پہنچی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زنگ آلود کنڈی کو انتہائی احتیاط سے کھولا تاکہ آواز پیدا نہ ہو، اور ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بعد باہر گلی میں نکل گئی اور دروازہ اسی احتیاط سے بھیڑ دیا۔ دلاور کے ماتھے کی رگیں تن گئیں، اس کے جبڑے بھینچ گئے۔ آج نہیں بچو گی تم، اس نے اپنے دل میں ایک خوفناک عہد کیا۔ آج میں دیکھوں گا کہ وہ کون سا عاشق ہے، وہ کون سا ہوس کا پجاری ہے جس کے لیے تم نے اپنی شرم و حیا، اپنی عزت اور اپنے اعتماد کو کوڑیوں کے مول بیچ دیا۔ آج میں تم دونوں کا وہ حشر کروں گا کہ عبرت کا نشان بن جاؤ گے۔
دلاور نے جلدی سے اپنی گرم چادر کندھے پر ڈالی اور اپنے دراز سے اپنا لائسنس یافتہ بھاری پستول نکالا، اس کے میگزین کو چیک کیا اور اسے اپنی شلوار کی جیب میں رکھ لیا۔ اگرچہ وہ جان لینا نہیں چاہتا تھا، وہ قاتل نہیں بننا چاہتا تھا، مگر غصے اور غیرت کے عالم میں وہ ہر صورتحال، ہر مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہتا تھا۔ وہ ننگے پاؤں، تاکہ قدموں کی چاپ پیدا نہ ہو، بلی جیسی پھرتی سے کمرے سے نکلا، سیڑھیاں اترا اور اسی پچھلے دروازے سے باہر نکلا جہاں سے عالیہ ابھی گئی تھی۔ باہر گلی میں گھپ اندھیرا تھا، جیسے کسی نے سیاہی انڈیل دی ہو۔ محلے کی اکثر اسٹریٹ لائٹس خراب تھیں، اور جو ایک آدھ جل رہی تھی وہ بھی ٹمٹما رہی تھی، جبکہ دور کہیں آوارہ کتوں کے رونے کی اور بھونکنے کی آوازیں ماحول کو مزید خوفناک اور پراسرار بنا رہی تھیں۔ دلاور نے اپنی آنکھوں کو اندھیرے کا عادی کیا اور دیکھا کہ عالیہ کا سیاہ سایہ گلی کے اگلے موڑ پر تیزی سے مڑ کر غائب ہو رہا ہے۔ اس نے مناسب فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے سایوں کی اوٹ لیتے ہوئے اس کا تعاقب شروع کیا۔ عالیہ بہت تیز قدموں سے چل رہی تھی، تقریباً بھاگنے کے انداز میں۔ وہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتی، اس کا یہ عمل دلاور کے شک کو یقین میں بدل رہا تھا کہ وہ واقعی کوئی غلط کام کرنے جا رہی ہے، تبھی اتنی خوف زدہ ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے اور دلاور کی احتیاط کی وجہ سے اسے دلاور نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ شہر کی گنجان پکی آبادی سے نکل کر مضافات کی طرف جانے والے کچے غیر ہموار راستے پر مڑ گئی۔ دلاور حیران اور ششدر تھا کہ یہ راستہ تو شہر سے بالکل باہر ویرانے جنگل اور کھنڈرات کی طرف جاتا ہے، وہاں تو کوئی آبادی نہیں، کوئی گھر نہیں، صرف جھاڑیاں، کیکر کے درخت اور سناٹا ہے۔ کیا اس کا محبوب اسے وہاں بلاتا ہے؟ کیا وہ اتنی گر چکی ہے کہ ویرانوں میں جا کر اپنا منہ کالا کرتی ہے؟ دلاور کا غصہ اب شدید نفرت اور کراہت میں بدلتا جا رہا تھا۔ اتنی ذلیل اور گھٹیا نکلی یہ لڑکی، وہ سوچ رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہیں گولی مار دے۔ میں آج اسے گھر واپس نہیں لے کر جاؤں گا، اسے وہیں چھوڑ آؤں گا جہاں یہ جا رہی ہے۔ یہ میرے گھر کی دہلیز پر پاؤں رکھنے کے قابل نہیں رہی۔ ہوا کے جھونکے تیز اور سرد ہو گئے تھے، مٹی اور دھول اڑ رہی تھی جو آنکھوں میں چبھ رہی تھی، مگر عالیہ رکی نہیں، وہ چلتی رہی۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سا جنون، ایک عجیب سی کشش تھی۔ تقریباً 20-25 منٹ کے مسلسل تھکا دینے والے تعاقب کے بعد عالیہ ایک ایسی جگہ جا کر رک گئی جسے دیکھ کر دلاور کے قدم زمین میں گر گڑے، اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ یہ شہر کا قدیم، تاریخی اور وسیع و عریض قبرستان تھا۔ ٹوٹی پھوٹی بوسیدہ دیواروں، پرانے گھنے درختوں اور ہزاروں قبروں کے درمیان پھیلا ہوا شہر خاموشیاں۔ دلاور کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ اس کے وہم و گماں میں بھی نہیں تھا کہ اس کا تعاقب اسے یہاں لے آئے گا، قبرستان۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات سانپوں کی طرح سر اٹھانے لگے۔ یہ آدھی رات کو اس آسیب زدہ جگہ پر کیوں آئی ہے؟ کیا یہ کوئی کالا علم کرتی ہے؟ کیا یہ جادو ٹونے کی ماہر ہے؟ یا پھر قبرستان کی ویرانی اور ڈر کی آڑ میں کوئی مکروہ گندا دھندا ہو رہا ہے؟ یا شاید اس کا عاشق قبرستان کا کوئی گورکن یا چوکیدار ہے؟ اس کے شک نے بدترین امکانات تراش لیے، کیونکہ ایک جوان لڑکی کا اس وقت یہاں ہونا کسی بھی فطری نہیں تھا۔ عالیہ نے قبرستان کے بہت بڑے زنگ آلود لوہے کے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر ایک بار پھر دائیں بائیں سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا، اور پھر گیٹ کے ساتھ ٹوٹی ہوئی دیوار کے شگاف سے، جہاں سے اینٹیں گری ہوئی تھیں، قبرستان کے اندر داخل ہو گئے۔
دلاور بھی اپنی سانسوں کو قابو میں رکھتے ہوئے دم سادے دیوار کی اوٹ لیتا ہوا انتہائی احتیاط سے اندر داخل ہوا۔ قبرستان کا اندرونی منظر انتہائی ہیبت ناک، لرزہ خیز اور دل دہلا دینے والا تھا۔ سینکڑوں ہزاروں کچی پکی قبریں زمین کے سینے پر ابھری ہوئی تھیں، جن کے پرانے اور نئے کتبے بادلوں کی اوٹ سے جھانکتے ہوئے چاند کی مدھم بھیمار روشنی میں چمک رہے تھے، جیسے مردوں کی آنکھیں ہوں۔ پرانے گھٹیلے درخت ہوا کے زور سے ہل رہے تھے، اور ان کے سائے زمین پر بھوتوں اور جنات کی طرح رقص کر رہے تھے۔ سوکھے پتوں پر چلنے کی آواز اس خاموشی میں کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ دلاور کو اپنی سانسوں کی آواز اور اپنے دل کی دھڑکن بھی کسی بم کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ قبرستان کی ہر قبر سے کوئی نکل کر اس کا گریبان پکڑ لے گا، مگر اس کا غصہ اور تجسس اس کے خوف پر بھاری تھا۔ وہ قبروں کی آڑ لیتا ہوا چھپتا چھپاتا عالیہ کے پیچھے بڑھا۔ عالیہ قبرستان کے اس مخصوص حصے کی طرف جا رہی تھی جہاں حال ہی میں نئی قبریں بنی تھی، جہاں کی مٹی ابھی تازہ تھی، اور دلاور کا دل زور زور سے پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کی مٹھی جیب میں موجود پستول پر مزید مضبوط ہو چکی تھی۔ اسے 100% یقین تھا کہ اب وہ کسی مرد کو وہاں دیکھے گا، کسی سائے کو ابھرتے ہوئے دیکھے گا، اور پھر اس کا صبر اور ضبط جواب دے جائے گا۔ وہ ذہنی طور پر تیار تھا کہ جیسے ہی کوئی مرد نظر آئے گا وہ ان دونوں کو وہیں دھر لے، وہیں ان کا فیصلہ کر دے۔ عالیہ چلتے چلتے کانٹوں دار جھاڑیوں سے دامن بچاتے ہوئے ایک مخصوص اکیلی قبر کے پاس جا کر رک گئی۔ دلاور نے اپنی آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں غور سے دیکھا۔ وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ دور دور تک کوئی ذی روح، کوئی انسان، کوئی سایہ نہیں تھا۔ صرف خاموش قبریں تھیں، سرسراتی ہوئی ہوا تھی، اور موت کا پہرا تھا۔ عالیہ اس کے قریب پائنتی گیلی مٹی پر بیٹھ گئی، اور پھر اچانک جیسے اس کے اندر کا بندھن ٹوٹ گیا ہو، وہ اس قبر سے دیوانہ وار لپٹ گئی۔ دلاور نے حیرت سے دیکھا، اور جب اس کی نظر قبر کے کتبے پر پڑی تو اسے لگا جیسے کسی نے اسے آسمان سے زمین پر دے مارا ہو، جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گونپ دیا ہو۔ یہ کوئی معمولی قبر نہیں تھی، یہ کسی اجنبی کی قبر نہیں تھی۔ اس قبر پر لگے ہوئے کتبے پر جلی حروف میں آصف لکھا ہوا تھا۔ یہ اس کے اپنے سگے لاڈلے بھائی کی قبر تھی، جس پر ابھی پھول بھی پوری طرح نہیں سوکھے تھے، جس کی مٹی ابھی بھی نم تھی۔ دلاور کا سارا وجود لرز گیا، اس کا سارا غصہ، ساری نفرت، ساری کراہت ایک لمحے کے لیے شدید حیرت، صدمے اور بے یقینی کے سمندر میں غرق ہو۔ آصف کی قبر، وہ خود کلامی کے انداز میں بے یقینی سے بڑبڑایا، یہ آصف کی قبر پر کیا کر رہی ہے؟ اسے تو ہمارے گھر آئے ہوئے ہمیں جانتے ہوئے صرف 3 ماہ ہوئے ہیں۔ آصف تو اس کے آنے سے پہلے ہی مر چکا تھا، اس کا آصف کے سے کیا تعلق ہو سکتا؟ یہ اسے کیسے جانتی ہے، اور اتنی رات گئے یہ یہاں کیوں آئی؟ دلاور کے قدم من من کے بھر ہو گئے۔ وہ وہیں قریب موجود ایک پرانے سوکھے ہوئے کیکر کے درخت کے تنے کے پیچھے چھپ گیا، جہاں سے وہ عالیہ کو صاف دیکھ سکتا تھا اور اس کی آواز سن سکتا تھا۔ عالیہ قبر کی مٹی پر اپنا سر رکھے ہوئے تھی، اس کا جسم مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی، اور اس کی سسکیاں آہستہ آہستہ ایک پردرد دل چیر دینے والی بین میں بدل گئی۔ وہ ایسے رو رہی تھی جیسے کسی کا کلیجہ پھٹ گیا ہو، جیسے کسی نے اس کی روح نکال لی ہو۔ دلاور نے اپنی پوری زندگی میں کسی انسان کو اتنے درد، اتنی شدت اور اتنے قرب سے روتے نہیں دیکھا تھا۔
عالیہ اپنے نازک ہاتھوں سے قبر کی بکھری ہوئی مٹی کو سمیٹتی، اسے چومتی، اپنے آنسوؤں سے بھگوتی اور پھر اسے عقیدت سے اپنے چہرے اور آنکھوں پر ملتی، جیسے وہ مٹی نہیں بلکہ سونا ہو، جیسے وہ مٹی اس کی زندگی کا حاصل ہو۔ یہ کوئی معمولی ملازمہ نہیں ہو سکتی۔ دلاور کا دل زور زور سے چیخ رہا تھا، اس کا دماغ معاوف ہو رہا تھا۔ یہ عقیدت، یہ تڑپ، یہ جنون، یہ رات کے اندھیرے میں قبر سے لپٹ کر رونا، یہ کسی اجنبی، کسی نوکرانی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ جذبہ تو خون کے رشتوں سے بھی بڑھ کر ہے، یہ تو جنون کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ ابھی عالیہ نے اپنا سر قبر سے اٹھایا، اس کا نقاب سرک چکا تھا، چادر ڈھلک چکی تھی اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا، زمین میں لتڑا ہوا اس کا چاند سا چہرہ چاندنی میں چمک رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر جو دکھ تھا وہ کائنات کا بڑا تھا۔ وہ قبر والے سے، اس مٹی کے ڈھیر سے مخاطب ہوئی اور اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ دلاور کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترے۔ وہ الفاظ جو اس رات کے سناٹے کو چیرتے ہوئے سیدھے دلاور کی روح میں پیوستہ ہو گئے اور اسے ہمیشہ کے لیے بدل دینے والے تھے۔ دلاور سانس روکے بت بنا کھڑا تھا، اس کا ہاتھ پستول سے ہٹ چکا تھا اور آنے والے چند لمحے اس کی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے بھاری اور سب سے دردناک راز فاش کرنے والے تھے۔ ایک ایسا راز جو شاید ان قبروں میں دفن مردوں کو بھی جگا دیتا۔ عالیہ قبر کے ٹھنڈے بے جان کتبے کو اپنے نازک اور کانپت ہوتے ہوئے ہاتھوں سے تھامے ہوئے تھی، جیسے کسی روٹ جانے والے محبوب کا دامن پکڑ رکھا ہو اور اسے جانے سے روک رہی ہو۔ اس نے تڑپ کر ایک ایسی ہچکی کے ساتھ پکارا جو دلاور کی روح میں اتر گئی، آصف و آصف، دیکھو میں پھر آ گئی ہوں، میں پھر تمہاری چوکھٹ پر بھکاری بن کر آئی ہوں۔ تم تو اس دنیا کے شور و غل سے منہ موڑ کر یہاں من و مٹی تلے سکون سے سو گئے، مگر مجھے کس حال میں چھوڑ گئے، مجھے کس جہنم میں تنہا کر گئے۔ عالیہ کی آواز ہچکیوں میں دب گئی، اس نے اپنا ماتھا قبر کی مٹی پر دے مارا۔ تم نے تو وعدہ کیا تھا آصف کہ ہم ساتھ جئیں گے اور ہم ساتھ مریں گے۔ تم نے تو قسم کھائی تھی کہ تم مجھے دنیا کی ہر خوشی دو گے، مجھے زمانے کی ہر نظر سے بچاؤ گے، پھر یہ کیسی بے وفائی کی تم نے؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ تم یہاں سکون کی نیند سو رہے ہو اور میں وہاں تمہارے ہی گھر میں، تمہارے ہی اپنوں کے درمیان، ایک اجنبی، ایک یتیم اور ایک بے سہارا ملازمہ بن کر جی رہی ہوں۔ دلاور کے پیروں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ دیکھو آصف، دیکھو میں اپنا وعدہ کیسے نبھا رہی ہوں۔ میں تمہاری بوڑھی ماں کی خدمت کر رہی ہوں، میں ان کے نخرے اٹھا رہی ہوں، میں تمہارے بھائی کے گھر کی نوکرانی بن گئی ہوں، لوگوں کے طعنے سن رہی ہوں، صرف اس لیے کہ مجھے تمہارے گھر کی دیواروں میں تمہاری خوشبو آتی ہے۔ جب میں تمہاری ماں کے سوجے ہوئے پاؤں دباتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں تمہاری جنت کما رہی ہوں۔ جب میں ان کے چہرے کو دیکھتی ہوں تو مجھے تمہارا عکس نظر آتا۔ میں نے اپنی انا، اپنی عزت نفس، اپنی خواہشات سب کچھ مار دیا، صرف تمہاری محبت کی خاطر، صرف اس رشتے کی لاج رکھنے کی خاطر جو ہم نے خدا کو گواہ بنا کر جوڑا تھا۔ وہ قبر کی مٹی پر سر رگڑنے لگی جیسے وہ مٹی اس کے لیے اکسیر ہو۔ تم نے کہا تھا کہ صحیح وقت آنے پر تم دلاور بھائی کو سب بتا دو گے، تم ان سے ہمارے خفیہ نکاح کی بات کرو گے۔ تم کہتے تھے کہ بھائی جان بہت نرم دل ہیں، وہ پتھر نہیں ہیں، وہ ہمیں قبول کر لیں گے، وہ تمہاری خوشی میں خوش ہوں گے، مگر وہ وقت آنے سے پہلے ہی تمہیں موت آ گئی۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہی تقدیر نے
بازی کو پلٹ دیا۔ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ تم جا رہے ہو، تم نے مجھے الوداع بھی نہیں کہا۔ نکاح، یہ لفظ دلاور کے دماغ میں کسی ایٹم بم کی طرح پھٹا۔ اسے لگا کہ قبرستان کے درخت اس پر گر رہے ہیں، تمام کڑیاں ملنے لگی، ماضی کے دھندلے نقش اب صاف ہونے لگے۔ آصف کا وہ ادھورا جملہ، وہ پریشانی، وہ التجا کہ بھائی ایک راز ہے، وقت آنے پر میرا ساتھ دیجیے گا، تو یہ تھا وہ راز، یہ تھی وہ امانت جو آصف اسے سونپنا چاہتا تھا، مگر موت نے اسے مہلت نہ دی۔ دلاور کا سارا غصہ، سارا شک ایک لمحے میں پانی کی طرح بہہ گیا، اس کی جگہ شدید ندامت، پچھتاوے اور دکھ نے لے لی۔ عالیہ ابھی بھی بولے جا رہی تھی اور اس کی اگلی بات نے دلاور کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اس کے ہوش اڑا دیے۔ میں کب تک چھپاؤں گی آصف، میں تھک گئی ہوں، میں ہار گئی ہوں، میں اس گھر میں ایک مکار عورت بن کر جی رہی ہوں۔ تمہارے بھائی دلاور مجھے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں لگتا ہے میں بد چلن ہوں، انہیں لگتا ہے میں ان کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا رہی ہوں۔ میں کس منہ سے انہیں بتاؤں کہ میں کوئی بد چلن نہیں، میں تمہاری منکوہ ہوں آصف، میں تمہاری بیوہ ہوں، میں اس گھر کی بیوہ ہوں۔ اس کی چیخ نے رات کے سناٹے کو چیر دیا۔ اس نے ایک گہری لرزتی ہوئی سانس لی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لہجہ اچانک بدل گیا، اس میں ممتا کی تڑپ اور خوف شامل ہو گیا۔ اور اب تو میں اکیلی بھی نہیں ہوں آصف، تمہاری نشانی میرے پاس ہے، میں امید سے ہوں، تمہارا خون، ہم دونوں کا بچہ اس دنیا میں آنے والا۔ دلاور کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ بچہ؟ آصف کا بچہ؟ دلاور کے ہاتھ سے وہ پستول جو اس نے اس معصوم کو مارنے کے لیے نکالا تھا چھوٹ کر ریت پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا تھا، جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ عالیہ رو رہی تھی۔ میں اس بچے کو کیا جواب دوں گی؟ اسے باپ کا نام کیسے دوں گی؟ یہ سماج اسے حرامی کہے گا آصف، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں بدنامی سے ڈرتی ہوں، میں تمہارے بھائی کے غصے سے ڈرتی ہوں، وہ بہت غیرت مند ہیں، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ کاش تم زندہ ہوتے، کاش تم نے سب کو بتا دیا ہوتا۔ اے اللہ میری مدد کر، میں کہاں جاؤں، کس در پر دستک دوں؟ دلاور سے اب مزید ضبط نہ ہو سکا، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں کو پونچھا، اپنی چادر درست کی اور درخت کی اوٹ سے باہر نکل آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ ریت پر ابری تو عالیہ جو اپنے غم میں ڈوبی ہوئی تھی بری طرح ڈر گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا نقاب درست کرنے کی کوشش کی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ کوئی اجنبی، کوئی درندہ آ گیا۔ اسے لگا کہ آج اس کی عزت اور راز دونوں خاک میں مل جائیں گے، آج اس کی موت مگر جب بادلوں کی اوٹ سے چاند نکلا اور اس کی چاندنی دلاور کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے پر پڑی تو عالیہ کے حلق سے ایک دبی ہوئی خوفناک چیخ نکلی، صاحب جی! وہ تھر تھر کانپنے لگی، وہ پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں موت کا خوف تھا، وہ سمجھ رہی تھی کہ دلاور اسے جان سے مار دے گا۔ صاحب جی، میں گناہ گار نہیں ہوں، میں بس… اس کی زبان ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ صفائی دینا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ دلاور آہستہ آہستہ بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی چال میں وہ اکڑ، وہ تکبر اور وہ غصہ نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے تھا،
بلکہ ایک شکست خوردہ، پشیمان اور شرمندہ انسان کی عاجزی تھی۔ وہ عالیہ کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ عالیہ نے ڈرتے ہوئے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ وہ تھپڑ یا گالی کی منتظر تھی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے سر پر ایک بوجھ، ایک گرمی محسوس کی۔ دلاور نے اپنی گرم چادر اتار کر انتہائی احترام اور شفقت سے عالیہ کے سر پر ڈال دی تھی اور اپنا بھاری ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا تھا۔ یہ لمس کسی مالک کا نہیں، کسی اجنبی کا نہیں، بلکہ ایک باپ اور ایک بڑے بھائی کا تھا۔ دلاور کی ہچکیاں بن گئیں۔ بس کرو میری بہن، بس کرو۔ دلاور کی آواز بھاری تھی اور جذبات سے لرز رہی تھی۔ تمہیں اب صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے سب سن لیا۔ میں کتنا بدبخت ہوں، کتنا اندھا اور ظالم ہوں کہ میں نے ہیرے کو پتھر سمجھا۔ میں نے اپنی ہی بھابھی کو، اپنے بھائی کی عزت اور ناموس کو نکرانی بنا کر رکھا۔ میں تمہارا مجرم ہوں عالیہ، میں تمہارا مجرم ہوں۔ عالیہ نے حیرت سے آنکھیں کھول دیں۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ دلاور جو کچھ دیر پہلے تک اسے نفرت سے دیکھتا تھا، آج اسے بہن اور بھابھی کہہ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ دلاور نے آصف کی قبر کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا، ہاتھ جوڑ کر کہا، آصف میرے بھائی، تو جیت گیا اور میں ہار گیا۔ تو نے مجھ سے وعدہ لیا تھا نا کہ وقت آنے پر ساتھ دینا، دیکھ آج وہ وقت آ گیا، مگر تو نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دے میرے بھائی، میں تیرا مجرم ہوں۔ میں تیری امانت کی حفاظت نہ کر سکا، میں نے تیری بیوی کو رلایا۔ پھر اس نے عالیہ کی طرف دیکھا، اس کی نظریں احترام سے جھک گئیں۔ آج کے بعد تم اس گھر کی ملازمہ نہیں ہو، تم اس گھر کی مالکن ہو، تم میری بہن ہو، تم میری بھابھی ہو۔ جو نشانی، جو امانت تم اپنے پاس رکھتی ہو، وہ صرف تمہاری نہیں، وہ ہمارے خاندان کا چراغ ہے، وہ آصف کا خون ہے، وہ میری ماں کی آنکھوں کا نور ہے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں عالیہ کہ جب تک دلاور کی سانس میں سانس ہے، اس بچے پر اور تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں آصف کی کمی تو پوری نہیں کر سکتا، مگر میں اس کے حصے کا فرض ضرور نبھاؤں گا۔ تمہیں دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تمہارا یہ بھائی تمہاری ڈھال بنے گا۔ عالیہ کے پیروں سے جان نکل گئی اور وہ وہیں دلاور کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں تھے، یہ تشکر، راحت اور تحفظ کے آنسو تھے۔ برسوں کا بوجھ، تنہائی کا عذاب اور بدنامی کا ڈر ایک لمحے میں اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ دلاور نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر اٹھایا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی اپنے گھر کی سب سے معزز خاتون کو عزت دیتا ہے۔ اٹھو بھابھی، یہ جگہ رونے کی نہیں ہے، چلو اپنے گھر چلو۔ وہ گھر جو تمہارا ہے، وہ ماں جو تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، آج تک تم نے ان کی خدمت ایک ملازمہ بن کر کی، کل صبح تم ان کے سامنے ان کی بہو بن کر جاؤ گی، اور میں دیکھتا ہوں کہ کون میری بھابھی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ آصف کا بیٹا یا بیٹی اس گھر میں اسی شان سے آئے گا جیسے آصف آیا تھا۔ تمہارا یہ صبر، تمہاری یہ قربانی رائے گا نہیں جائے گی۔ عالیہ نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے بادل چھٹ چکے تھے اور چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ قبرستان کی ہوائیں اب بھی چل رہی تھیں، مگر ان میں وحشت کی بجائے ایک عجیب سا سکون، ایک روحانی اطمینان تھا، جیسے آصف کی روح بھی مسکرا رہی ہو اور اسے یقین ہو گیا ہو کہ اس کا راز اور اس کی محبت اب دنیا کے سب سے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ دلاور اور عالیہ آہستہ آہستہ خاموشی سے اندھیرے سے روشنی کی طرف
اپنے گھر کی طرف چل پڑے، جہاں اب اداسی کے بادل چھٹنے والے تھے اور ایک نئی زندگی، ایک نئی امید جنم لینے والی تھی۔ یہ رات ایک راز کے کھلنے کی رات تھی، مگر اس سے زیادہ یہ ایک رشتے کے تسلیم کیے جانے، وفا کی فتح اور ایک بھائی کے اپنے ذمہ داری نبھانے کی عظیم رات تھی۔ قبرستان کے سناٹے میں اب صرف ہوا کی سرگوشی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ محبت کبھی نہیں مرتی اور سچے رشتے کبھی گم نہیں ہوتے۔